وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل میں نے ایران کے آجہانی لیڈر خامنئی کے صحابہ کرام کے سلسلے میں عقائد و نظریات پر مامون رشید ابن ہارون رشید صاحب کی ایک تحریر پیش کی تھی۔ آج دوسرا مضمون پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے سن لیجئے۔ میری اپنی تحقیقات انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش ہوں گی۔ مامون رشید لکھتے ہیں، جو لوگ اتحاد ملت کے نام پر خامنئی کے تعلق سے خاموش رہنے اور اس کے عقائد پر گفتگو کرنے سے منع کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خامنئی خود کبار علماء اہل سنت پر کیچڑ اچھالتا اور ان پر طرح طرح کا طعن و تشنیع کرتا تھا۔ چنانچہ کعب الاحبار ایک جلیل القدر تابعی تھے، پہلے یہودی تھے، پھر اسلام لائے اور ان کا اسلام بہت شاندار رہا۔ امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ انتہائی پختہ دیندار اور حسن اسلام والے تھے اور صحابہ کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن خامنئی اپنی کتاب الدروس العظیمہ صفحہ نمبر 142 میں ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے لکھتا ہے، کعب الاحبار یہ احادیث گھڑا اور بیان کیا کرتا تھا، یا تو شام کے امراء کی خوشامد کے لیے تاکہ ان کے دلوں میں اس کا مقام بڑھے اور اسے زیادہ حصہ ملے، یا پھر اسلام کے خلاف اس کی دلی دشمنی کی وجہ سے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عظیم بنیاد کو تباہ کر سکے۔ ذرا بتائیے، ایک تابعی کو اسلام کا دشمن اور احادیث کا دشمن کہا جا رہا ہے، کیا یہی اتحاد ملت کی دعوت اور اختلاف سے دوری کی مثال ہے؟ اسی طرح ایک اور جلیل القدر تابعی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسی کتاب کے صفحہ 143 پر لکھتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمد ابن شہاب زہری امراء کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور وہ انہیں ایسی احادیث لکھ کر دیا کرتا تھا جو ان کے مقاصد کے موافق ہوتی تھیں۔ جو لوگ امام زہری کا مقام نہیں جانتے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام زہری پر طعن کرنا دراصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر طعن کرنے سے کسی درجہ کم نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں کی بے شمار صحیح احادیث امام زہری ہی کی سند سے مروی ہیں۔ امام زہری پر کذب اور حکمرانوں کے لیے احادیث گھڑنے کا الزام دراصل امت محمدیہ کے ذخیرہ حدیث کو مسمار کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زہری نہ ہوتے تو مدینہ منورہ سے سنتیں ناپید ہو جاتیں۔ اپنی کتاب الغرب الشباب فی معرکۃ المسیر صفحہ نمبر 99 میں خامنئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے، نظریاتی میدان میں حالیہ صدیوں کی تکفیری فکر دراصل ابن تیمیہ کے افکار و آراء کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ موجودہ دور کے تکفیری گروہ اپنی تکفیری سوچ کی بنیاد وہیں سے اخذ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اگر ہم تکفیریوں کے افکار و نظریات کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ابن تیمیہ ہی سے آغاز کرنا ہوگا۔ کیا ابن تیمیہ تکفیری تھا؟ کیا ابن تیمیہ نے ائمہ کی عصمت کا انکار کرنے والوں کی تکفیر کی؟ کیا ابن تیمیہ علی ابن ابی طالب کی امامت کا عقیدہ نہ رکھنے والوں کو کافر کہتا ہے؟ کیا ابن تیمیہ نے انہیں کافر ٹھہرایا جو یہ مانتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے؟ کیا وہ ابن تیمیہ ہے جس نے یہ کہا کہ شام میں ہماری جنگ کفر کے خلاف جنگ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو تم ہو جو اہل سنت کو کافر سمجھتے ہو، ان کے خون و مال اور عزتوں کو حلال سمجھتے ہو، ان کو سور اور کتے سے زیادہ نجس قرار دیتے ہو اور ان کے خلاف جنگ کو کفر کے خلاف جنگ اور جہاد قرار دیتے ہو۔ اور وہ تو تمہارا استاد، تمہارا امام و مرشد اور ولی فقیہ خمینی ہے جو کہتا ہے، رہی بات نواسب و خوارج کی، اللہ ان پر لعنت برسائے، دونوں جماعتیں نجس ہیں۔ زبدۃ الاحکام صفحہ نمبر 52۔ جو بھی ہو، دونوں گروہوں کے کفر اور نجاست میں اشکال وارد کرنا
مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ نواسب و خوارج دونوں معروف گروہوں کا کفر یقینی طور پر مجمع علیہ ہے۔ الطہارہ للخمینی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336۔ قوی ترین موقف یہ ہے کہ نواسب کو ان سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے جواز و اباحت اور اس سے خمس نکالنے کے مسئلے میں حربیوں کے زمرے میں شامل کر دیا جائے، بلکہ یہ ظاہر ہے کہ ناسبی کا مال جہاں بھی ملے اور جیسے بھی ملے لے لینا جائز ہے اور اس کا خمس نکالنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352۔ خامنائی مزید لکھتا ہے 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجد کے علاقے میں نمودار ہوئے اور ان کے ساتھ ہی تکفیری افکار نظریاتی مرحلے سے نکل کر عملی نفاذ کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اس دور میں محمد ابن عبد الوہاب نے مسلمانوں کے احوال بیان کرنے کے لیے شرک اور کفر جیسے الفاظ کا استعمال بڑے دھڑلے سے کیا۔ یہاں ہمیں شیعوں کے ہاں نواسب کی اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کی وہ تکفیر کرتے نہیں تھکتے۔ شیعہ عالم البحرانی المحاسن النفسانیہ صفحہ نمبر 254 میں لکھتا ہے ناسبی وہ ہے جسے مسلمانوں کے ہاں سنی کہا جاتا ہے، یعنی شیعی اصطلاح میں ناسبی کا مطلب سنی ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ناسبہ سے مراد اہل سنت ہی ہیں۔ محمد تیجانی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بات محتاج تعارف نہیں کہ نواسب کا مذہب دراصل اہل سنت والجماعت کا ہی مذہب ہے۔ الشیعہ ہم اہل السنہ۔ ان کے ایک بڑے شیخ بہبانی اپنی کتاب حاشیۃ الوافی صفحہ نمبر 514 میں لکھتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ سید یہ کہتا ہے کہ سنی حقیقتاً کافر ہے، لیکن اس پر دنیا میں کفر کے تمام احکام لاگو نہیں ہوتے، یعنی ظاہری طور پر وہ دنیا میں مسلمانوں جیسا سلوک کرتے ہیں لیکن دل میں انہیں کافر سمجھتے ہیں، اور ہاں یہ مسلمانوں جیسا سلوک ہمیشہ نہیں ہوتا۔ نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب الانوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 میں لکھتا ہے ناسبی یعنی سنی کے احوال و احکام دو باتوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا یہ کہ روایات میں آیا ہے کہ وہ نجس ہے اور وہ یہودی، عیسائی اور مجوسی سے بھی بدتر ہے، اور علماء امامیہ کے اجماع کے مطابق وہ کافر و نجس ہے۔ اور صفحہ 211 میں لکھتا ہے کہ ناسبی ہونے کی علامت یہ ہے کہ علی پر کسی اور کو مقدم کیا جائے، جبکہ تمام اہل سنت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، اب خامنئی کی اس بات پر غور کیجئے کہ تکفیری سوچ ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب سے نکلی ہے، اور پھر ان کی کتاب بحار الانوار کھولیے۔ ابن فرقد روایت کرتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی طرف جھوٹی منسوب روایت سے پوچھا ناسبی کو قتل کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اس کا خون حلال ہے، لیکن تقیہ کرو، اگر تم اسے دیوار کے نیچے دبا کر مار سکو یا پانی میں غرق کر سکو تاکہ تم پر کوئی گواہی نہ آئے تو ایسا کر گزرو۔ میں نے پوچھا اس کے مال کا کیا کیا جائے؟ جواب ملا جو مل جائے لوٹ لو۔ جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 231۔ معاصر شیعی عالم سید کمال حیدری کہتا ہے علماء امامیہ یعنی شیعہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے غیر شیعہ یعنی اہل السنہ پر کفر کا حکم نہ لگایا ہو۔ ہاں ان کے درمیان فرق صرف ایک بات میں ہے، اور وہ یہ کہ ان میں سے بعض نے مخالفین کے ظاہر اور باطن یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے کفر کا حکم لگایا ہے، جبکہ بعض دیگر نے انہیں ظاہر میں مسلمان اور باطن میں کافر کہا ہے، ورنہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ وہ باطن میں کافر ہی ہیں۔ اس اجماع کی بنیاد کیا ہے؟ اس تکفیر کا نظریاتی اساس کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امامیہ کے نزدیک امامت یا تو اصول دین میں سے ایک اصل ہے یا پھر اصول مذہب میں سے ایک اصل ہے۔ اسی لیے مدرسہ اہل بیت یعنی امامی نقطۂ نظر میں موجود اس تکفیری نظریے سے دستبرداری یا اس کا دفاع تب تک ممکن نہیں جب تک کہ اس مبنا یعنی بنیادی نظریے کو ہی تبدیل نہ کر دیا جائے۔ جب تک آپ اس بات پر قائم ہیں کہ امامت اصول دین یا اصول مذہب میں سے ہے یا دین و مذہب کی ناگزیر ضروریات
یعنی ضروریات دین میں سے ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یعنی مخالف کی تکفیر ہی نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکابرین امامیہ کی عبارات میں اس کی کھلی صراحت ملتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے صاحب جواہر شیخ محمد حسن نجفی کی کتاب جواہر الکلام کی 22ویں جلد کا صفحہ نمبر 62 ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں، بلکہ اہل سنت پر لعن طعن، سب و شتم اور ان کی تکفیر پر مبنی نصوص تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں، اور یہ کہ وہ اس امت کے مجوس ہیں، نصارہ سے بھی بدتر ہیں اور کتوں سے بھی زیادہ نجس ہیں۔ اب بتائیے کہ تکفیری افکار کو نظریہ سے نکال کر عملی جامہ کس نے پہنایا؟ کس نے مسلمانوں کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا اور شام میں لوگوں کے سروں پر عمارتیں اور دیواریں گرا دیں، انہیں بموں اور بارودی مواد سے اڑایا؟ وہ خود خامنئی ہے جو اپنا سارا گند دوسروں پر ڈال رہا ہے اور خود دامن بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہ محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں کہتا ہے، انہوں نے آغاز ہی سے وہابیت کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ اسلام کی وحدت کو پارا پارا کر سکیں اور اسلامی معاشرے کے اندر اسرائیل کی طرح ایک مخصوص کیمپ قائم کر سکیں، جس طرح اسرائیل کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ اسلام کے خلاف ایک فوجی چھاؤنی کا کام دے۔ بالکل اسی طرح انہوں نے وہابی حکومت اور نجد کے علاقے کے ان لیڈروں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اسلامی معاشرے کے اندر ان کا اپنا ایک ایسا سیکورٹی مرکز موجود ہو جو ان سے جڑا ہوا ہو۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ الوحدۃ الاسلامیہ فی فکر الامام الخامنئی صفحہ نمبر 173۔ آج بہت سے اخوانی، جماعتی اور صوفی بھی خامنائی ہی کی زبان بولتے ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیں جو سنی کہلانے والے حضرات آج خامنائی کا دفاع کرتے ہیں۔ خامنائی ان کے بارے میں کہتا ہے، ہم ہر وہابی فرقے کو تکفیری نہیں کر سکتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وہابی اعتدال کی طرف آ رہے ہیں، البتہ یہ معتدل دھڑے ابھی وہابیت پر غلبہ حاصل نہیں کر پائے۔ الغرب الشباب فی معرکۃ المسیر صفحہ نمبر 100۔ مبارک ہو اے خود کو سنی کہلانے والے سہولت کار، خامنئی تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے تجھے معتدل قرار دیا ہے۔ بحار الانوار میں ہے کہ جب قائم یعنی مہدی آئے گا تو وہ سب سے پہلے ابو بکر اور عمر کی لاشیں نعوذ باللہ نکالے گا اور انہیں جلائے گا اور ہوا میں اڑا دے گا اور مسجد توڑے گا۔ بحار الانوار حدیث نمبر 200۔ خامنئی اسی مہدی کے بارے میں کہتا ہے کہ امام مہدی کی حکومت 100% خالص اسلامی حکومت ہوگی۔ اب آپ خود ان باتوں کو جوڑ کر دیکھ لیں کہ خامنئی کے نزدیک اسلام کیا ہے۔ ادریس ہانی کی کتاب الاجتہاد الممانع السیاسہ 11 والثقافہ والمجتمع فی فکر الامام الخامنئی صفحہ نمبر 84 میں خامنئی کو اعتزالی مکتب فکر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ نیز لکھتا ہے، ولایت فقیہ کو ان اصولوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جو مدرسہ عدلیہ، امامیہ اور معتزلہ کے علم کلام میں طے پائے ہیں۔ مزید یہ کہ آج کل کے شیعوں کے بارے میں یہ بات ثابت شدہ حقیقت ہے کہ وہ عقائد کے بیشتر ابواب میں معتزلہ کی روش پر قائم ہیں اور پھر اس پر اپنی طرف سے مزید گمراہیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اخیر میں خامنئی کے چند فقہی فتاویٰ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ کہتا ہے کہ جو چیز لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دین سے جوڑتی ہے، ان میں روایتی ماتمی مجالس، حسینی مجالس، امام کا سوگ منانا، ان پر رونا اور ماتمی دستوں میں سینہ کوبی کرنا شامل ہیں۔ وانتصر الدم صفحہ نمبر 35۔ وہ ان چیزوں پر خوش ہے کیونکہ اس طرح وہ لوگوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں اپنے پیچھے لگاتا ہے۔ نمبر 2، الاستفتاءات الجدیدہ کے صفحہ نمبر 409 پر فتویٰ دیتا ہے کہ ایک عورت کسی مرد کو یہ اختیار دے سکتی ہے کہ وہ مرد اس عورت کا اپنے ہی ساتھ متع کا عقد کر لے، یعنی عورت کا نہ تو باپ ولی ہوگا نہ کوئی اور، بلکہ وہ مرد خود ہی وکیل بنے گا اور خود ہی دولہا۔ خامنئی اس کا صیغہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مرد کہے، میں نے اپنی موکلہ فلانا کا اپنے ساتھ اتنے حق مہر پر نکاح متع کیا، اور پھر خود ہی کہے،
میں نے قبول کیا۔ نمبر 3، جب ایک شخص خامنئی سے پوچھتا ہے کیا میں ایسی عورت سے متع کر سکتا ہوں جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ شاید اس نے مجھ سے عقد کرنے سے پہلے کسی اور مرد سے بھی متع کیا ہو اور اس کی عدت پوری نہ ہوئی ہو، خامنئی جواب دیتا ہے اگر وہ دعویٰ کرے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے اور عدت میں نہیں ہے تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے متع جائز ہے۔ مطلب تم اندھے بن جاؤ، حقیقت کی تفتیش نہ کرو اور شیطان کا نام لے کر متع کر لو۔ الاستفتاءۃ الجدیدہ صفحہ نمبر 288۔ نمبر 4، ایک شخص خامنئی سے پوچھتا ہے چاقو سے روٹی کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہتا ہے یہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ جائز ہے۔ الاستفتاءۃ الجدیدہ صفحہ نمبر 322۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اگر کسی کو پیزا کاٹنا ہو تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ نمبر 5، یہ خامنئی کا سب سے خطرناک اور غلیظ فتویٰ ہے۔ ایک سائل پوچھتا ہے کسی اجنبی مرد کا نطفہ کسی عورت کے رحم میں رکھوانے یعنی ایجار رحم کا کیا حکم ہے؟ یعنی کسی غیر مرد کا نطفہ تم اپنی ماں، بہن یا بیوی کے رحم میں رکھوا دو۔ خامنئی پوری بے شرمی سے کہتا ہے اس عمل میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے حرام مقدمات یعنی غیر محرم کو چھونے یا دیکھنے سے بچنا ضروری ہے۔ الاستفتاءۃ الجدیدہ صفحہ نمبر 252۔ کیسی بکواس ہے، تم ایک اجنبی مرد کا نطفہ جو اس عورت کا شوہر نہیں ہے اس عورت کے رحم میں داخل کر رہے ہو، یہ صریح زنا ہے، کوئی بھی ہوش مند انسان اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور فتویٰ ہے کہ چونکہ جوڑے دوسروں کے بچے گود لے سکتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میاں بیوی کے نطفے اور بیضے کو ملا کر بننے کے 1 یا 2 دن بعد اسے اس عورت کے رحم سے نکال کر کسی دوسری گود لینے والی عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے پیدا کر کے پالے؟ خامنئی کا جواب ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ الاستفتاءۃ الجدیدہ صفحہ نمبر 252۔ یہ کیسی فقہ ہے جو ایک اجنبی شخص کا نطفہ دوسری عورتوں کے رحم میں منتقل کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ جب تم ایک مرد کا نطفہ جو ایک عورت کے رحم میں تھا نکال کر دوسرے کے رحم میں ڈالو گے تو نسب، زچگی اور حقوق کے کتنے سنگین مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ نطفے کا زنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ اس شخص کے ہاں صحیح عقیدہ ہے، نہ تقویٰ ہے اور نہ ہی دین کی پاسداری ہے، بلکہ صحیح کفریات، صحابہ کرام کی پاک باز ہستیوں پر زبان درازی، دہشت گردی اور قتل و خون ریزی اور سنیوں سے دشمنی ہی ان کا کل سرمایہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک جذباتی مسئلے یعنی فلسطین کو اسلام اور عقیدے سے بھی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے شخص کی مدح سرائی کرتے ہیں بلکہ الٹا اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں جو اس کی تعریف نہیں کرتے کہ یہ سنی تو منافق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔